الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں حضرت محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان ٹرانسمیشن الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر۔ آج کے ہمارے مہمان الرحمان اکیڈمی کے چیئرمین حضرت مولانا فرحان صاحب دامت برکاتہم، جو کہ شکاگو میں رہائش پذیر ہیں، وہاں سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ سماجی معاشرتی موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی ہے۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جزاک اللہ خیر انوائٹ کرنے کا۔ شکریہ سب سے پہلے آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے کہ اسلام کے معاشرتی اصول کے بارے میں مختصر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، معاشرتی اصول۔ بہت ہی زیادہ اس وقت شدت سے اس کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہیں کیونکہ معاشرہ ہے اس کے اصول بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی اعتبار سے تنہا نہیں چھوڑا، بے شک وہ کوئی فقہی مسئلہ ہو اس کو ایکسپلین کر دیا، وہ کوئی سماجی مسئلہ ہو تو اس کو آپ نے بیان فرما دیا، ایکسپلین کر دیا، کوئی گھریلو معاملات ہوں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ جتنے بھی معاملات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا۔ اور یہ معاشرتی معاملات اتنے اہم ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی معاملات جڑے ہوئے۔ ہم اس معاشرے میں ہمارے گھر بھی آتے ہیں، اس معاشرے میں ہمارے ڈیلنگز بھی آتی ہیں، اس کو معاملات کہتے ہیں، وہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جہاں تم عبادت کرو گے وہاں جو ہے اپنے معاشرتی چیزوں کو، معاملات کو، گھریلو چیزوں کو بھی صحیح رکھنے کی کوشش کرو۔ اور اس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ توجہ دلائی ہے، بعض صورتوں میں تو بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ تو معلوم یہ چلا قرآن و حدیث ہمیں اس بات پر لانے کو کہہ رہا ہے اور آنے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنی عبادات کے ساتھ یہ معاشرتی زندگی کو بھی صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، سب تو نہیں، کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنی جو ہماری عبادات کی زندگی ہے اس میں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے جو ہیں وہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو گھر میں معاملات صحیح نہیں چل رہے، مسجد والوں میں آپس میں یعنی مسجد کے جو لوگ ہوتے ہیں، مصلی ہوتے ہیں، ان میں آپس میں معاملات صحیح نہیں چل رہے، کاروبار ہے تو آپس میں اس کے معاملات صحیح نہیں چل رہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آنا ضروری ہے۔ تو ایک جو اسلامی معاشرے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سراؤنڈنگ ہے، آپ کا ایٹماسفیئر ہے، جہاں آپ اپنی زندگی کے زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ کیسے دین پر آ جائے۔ مثال میں دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں تو آپ کا زندگی وہاں دین کے مطابق کیسی ہو، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو، الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب ہمیں بتایا ہمیں کیسا ہونا چاہیے، بلکہ بتایا نہیں، خود کر کے بھی دکھایا۔ اچھا، پھر دوسرا بات یہ ہے کہ اب ہم اگر جاب پر ہیں یا اپنے کاروبار پہ ہیں تو کیسے ہونا چاہیے یہ بھی بتایا، دوستوں کے ساتھ ہیں تو کیسے ہونا چاہیے، مسجد والوں کے ساتھ ہیں تو کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ جب پورا معاشرہ ایک دوسرے کو عزت دے گا اور اہمیت دے گا تو یہ پھر اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ جب اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہوگا تو مدینہ جیسی پھر اس میں سے خوشبوئیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی معاشرہ قائم تھا، جب بھی آپ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں گنجائشیں تھیں، لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، گھروں میں گنجائشیں تھیں، محبت تھی۔ جتنے بھی قصے ہم پڑھتے ہیں آیات صحابہ میں آپ دیکھ لیں
دوسری کتابوں میں دیکھ لیں جو مستند کتابیں، اس میں جو ہم صحابہ اور صحابیات کی جو سٹوریز پڑھتے ہیں وہ سب اسلامی معاشرے کی طرف لاتا ہے. تو الحمدللہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور بہت ہی آج کل کے اوپر جو ہے یہ ہمارے اوپر اپلائی بھی کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اسلامی معاشرہ بنائیں اور اس میں پھر چلنے کی بھی نیت کریں. ایک دو آدمیوں سے نہیں ہوگا یا ایک دو طبقوں سے نہیں ہوگا، بلکہ سب کو مل کر اسلامی معاشرے کے اوپر فکر کرنی ہوگی. اور پھر جب سب چلیں گے تو پھر انشاءاللہ سب معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے جو آج کل خراب ہوئے ہوئے ہیں. بہت بہتر فرمائی. ان سب ایک میں اس میں اضافہ فرماؤں کہ ہماری درس نظامی کی کتاب ہے ہدایہ. جی وہ ہدایہ کتاب جو ہے اس کا 4 جلدوں پر مشتمل ہے. ایک جلد ہے عبادت پر اور 3 جلدیں ہیں معاملات پر. اس ماشاء سے اللہ. اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کی شریعت میں کیا اہمیت ہے. اسی طرح مولانا آپ نے جو بات فرمائی اس کے تناظر میں ایک بات میں یہ بہتر سمجھوں گا کہنا کہ دنیا انسانیت میں کسی بھی شخص کو اگر آپ پریشان دیکھیں گے اور کسی جگہ پر اسے قسم پرسی کا شکار یا کسی الجھن کا شکار یا کسی خانگی مسائل کا شکار یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نوعیت کے اندر وہ الجھا ہوا ہو، پریشان ہو، ایک عجیب کنفیوز کنڈیشن ہو، تو ان سارے معاملات میں ایک چیز مشترک ہوگی، وہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں وہ گھرا ہوا ہوگا اس مسئلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یا تو وہ آراستہ نہیں ہوگا یا آراستہ تو ہوگا، معلومات تو رکھتا ہوگا، لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا. چنانچہ بہت ساری مرتبہ بہت سارے لوگ معاشرتی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات میں نکاح اور شادی ایک بہت آسان اور عام فہم اور بڑی سہولت والی چیز ہے اور یہ سہولت کا سبب بنتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت سے معاشرے کے اندر اس چیز کی ایک عام فضا بن گئی ہے کہ اس میں ہم نے تعلیمات نبوی کو چھوڑ کر اپنی من پسند رسوم و رواج کو اپنا لیا. اس رسوم و رواج کو اپنانے کی وجہ سے شادی اور نکاح جیسا مقدس عمل ایک بہت بڑا عذاب الہی بن کے رہ گیا اور ایک بہت وبال بن کے رہ گیا کہ اس کو کرنے سے پہلے، اس کے سوچنے سے پہلے آدمی بہت پریشان، الجھن اور بڑے وسائل کا تراشی ہوتا ہے کہ میرے پاس فلانے مسائل ہوں گے، فلانے وسائل ہوں گے، فلانے وسائل ہوں گے، تب جا کے میں شادی کروں. آپ نے بڑی بہتر بات فرمائی. مولانا آپ سے میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ مغربی معاشرے میں، کیونکہ آپ وہاں ماشاءاللہ رہتے ہیں یورپ میں، تو مغربی معاشرے میں اسلامی روایات کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ذرا اس پہ مختصر بات فرمائیں. اسلامی معاشرے کو اصل میں ماشاءاللہ دیکھیں جو سنت ہے نا اس سے تو ہر کوئی ہی متاثر ہوتا ہے، اور اگر وہ سنتیں زندہ ہوں گی جو ہمارے اسلامی معاشرے سے ہیں تو وہ الحمدللہ ہر آدمی متاثر ہوگا. آپ جو ہیں اگر یہ سنتوں کو جنگل میں بھی شروع کرتے ہیں اور وہاں کوئی ارد گرد نہ ہو تو ان سنتوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی. تو الحمدللہ جو لوگ مغرب میں رہ کے، باہر کے ملکوں میں رہ کر اسلامی معاشرے پر چلنے یعنی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی ایگزامپل بنتے ہیں، تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ہمیں بھی ایکسپیرینس ہوا، یعنی مجھے اپنی ذات کو بھی ایکسپیرینس ہوا کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور جو ہے بہت اس کا اثر لیتے ہیں. میں کدھر اگر آپ اجازت دیں تو ایک اسٹوری سنا دیتا ہوں یہاں کی جی جی بالکل. کہ یہ اسلامی معاشرے سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے جو ایک جھلک خالی جو ہے یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور جو آپ نے مجھے سوال کیا میری یہ بتانا اور یہ جو ایگزامپل ہے اسٹوری یہ آپ کے انشاءاللہ جواب کو سوال کو پورا کر دے گی. تو یہاں ایک بلڈنگ میں کچھ مسلمان رہتے تھے، تو دوسری اس کے برابر میں ایک نان مسلم خاتون
رہا کرتی تھیں. تو اب ایسا ہوا کہ وہ نان مسلم جو خاتون تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں، تو اب وہ بہرحال ان کی جاب چلی گئی، ان کی جاب چھوٹ گئی. اب ظاہر سی بات ہے باہر کے ملکوں میں جاب چھوٹنا یہ ایک بڑا مشکل جو ہے وہ مسئلے کھڑے کر دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو بلز دینے ہیں، آپ کو ایک سب چیزیں دینی ہیں، تو ایک جاب کا چھوٹنا ایک اچھی خاصی مشکل کھڑی کر دیتا ہے لوگوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بیچاری پریشان ہوئی. تو وہ خود کہنے لگیں کہ میں یہ دیکھتی کہ جب میں دروازہ کھولتی ہر صبح تو ایک گروسری پیکٹ جو اس دن کا ہوتا تھا گروسری کا، اور جس کو آپ راشن کہہ لیں، اور ساری جو کھانے پینے کی چیز وہ سامنے رکھی ہوتی تھی دروازے کے سامنے. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی بھئی کون ہے روزانہ صبح یہ چھوڑ دیتا، پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو پھر اگلے دن دوبارہ رکھا ہوا ہے جو بھی ضرورت کا سامان اس دن کا تھا. تو اب تحقیق کرنے سے معلوم یہ چلا کہ یہ تو بھئی ہمارے برابر میں پڑوسی ہیں جو مسلمان ہیں، یہ چپ چاپ رکھ جاتے ہیں جو بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے بتاتے بھی نہیں ہے بھئی یہ میں کر رہا ہوں، یعنی اس کو بھی مجھ سے چھپایا. تو اتنا اس کا اثر ہوا کہ ایک جگہ یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے تھے، اور وہ کوئی اچھی بڑی جگہ تھی جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی یہ کہنے لگیں کہ نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ تو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا کہ جب میری جاب چھوٹ گئی تو کسی نے میری مدد نہیں کری، بلکہ ایک مسلمان جو ہے وہ پڑوسی اس نے میری مدد کی، مجھے بتاتا بھی نہ تھا میری مدد کر کے. تو انہوں نے سب کے سامنے سب کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں تم لوگ سب غلط کہہ رہے ہو، مسلمانوں کے لیے جو کہہ رہے ہو میرے ساتھ تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. تو جب اسلامی معاشرے میں جو آپ، حالانکہ آپ علیہ السلام کا تو بہت، جیسے آپ نے بھی فرمایا کتنی اس کے والینس ہیں ہدایہ کہ جو اس بات کو اسلامی معاشرے کی طرف ہمیں فکر دلا رہے ہیں، یہ تو ایک جھلک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتائی کہ بھائی وہ مدد کی جائے. اچھا اس کا نہیں رکھا کہ کوئی نان مسلم ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے، یہ آپ حدیث میں اس کو فائنڈ نہیں کر پائیں گے. جہاں تک میری چھوٹی موٹی نالج ہے، اللہ نے معاف فرمائے جو میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو وہ نان مسلم بھی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو آپ نے اپنے ساتھ دشمن بنا لینا. تو یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو اسلامی معاشرے کی تھوڑی سی ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو اس کا اتنا اثر پڑ گیا، اتنا اثر پڑ گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے والی بن گئی سب کے سامنے. تو یہ ایک مغربی معاشرے میں اب میں جو یہ انشاءاللہ جو ہماری جو ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے اس کو جو سنیں باہر کے لوگ خاص طور پہ، تو ان کو میں میسج دینا چاہوں گا اس کی برکت سے جو ہمارا سیشن اس وقت چل رہا ہے، کہ ہم ضرور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں. تو یہ بہترین سورس ہوگی دوسرے نان مسلمس کو دعوت دینے کی کہ وہ اسلام پر آئیں، اور جو اصل ہنر ہیں، جو اصل اسلامی معاشرے جو اسلام نے بتائے ہیں، اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے سر، اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا بلا تاخیر. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ معاشرہ، مغربی معاشرہ ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ ہے، ماشاءاللہ بہت ڈسپلن، اور کیا کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ سلجھاؤ پن ہے. کسی نہ کسی درجے میں وہاں وقت کی پابندی اور ایک دوسرے کا خیال اور صفائی ستھرائی جو ظاہری ایک اچھی صفات ہیں وہ بطور عتم کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں بہت ساری وہ باتیں، وہ احکامات، وہ تعلیمات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یعنی ہم مسلمانوں کو ارشاد فرمائی، بہت سی وہ باتیں انہوں نے وہاں اپنا لی ہیں. ان دونوں باتوں میں کتنی صداقت ہے اور یہ باتیں کتنی ٹھیک ہیں، اس بارے میں ذرا رہنمائی. جی اکثر یہ بات ہوتی ہے اور اس کو ادھر مشاہدے میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ اکثر ان میں نظر آتی ہیں. اس میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک ڈسپلن ہے، ایک صفائی ستھرائی ہے، کتنا ہمیں صفائی ستھرائی کا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. جب بھی ہماری بات یہاں ہوتی ہے نا، کسی سے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے کتنی زبردست ان میں یہ بات ہے، فلاں خصوصیت ہے، فلاں خصوصیت ہے، تو میں یہی اکثر کہتا ہوں اور دوسرے بھی لوگ یہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے.
جو جو اس پہ چلے گا کامیاب ہو جائے. سیدھی سیدھی بات ہے. کامیابی کا راز جو ان کا یہ ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں جو اسلام کے اصول ہیں، سب تو میں نہیں کہوں گا آف کورس، لیکن اکثر انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ عمومی طور پر سچ بولنا، اس اعتبار سے کہ آپ کو کوئی چیز بول رہے ہیں تو جہاں کی ہوگی وہیں کی بتا کے بیچیں گے. اچھا، پھر اگر آپ ریٹرن کرنے چلے جائیں گے تو آپ کی بہت آسانی سے واپس کر لیں گے. اکثر اسٹور سے 90 دن کی گنجائش دی ہوئی ہوتی ہے، بھائی 90 دن میں واپس کر دو. اور اگر واپس آپ کے پاس مثال کے طور پر رسیٹ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ پروف نہیں ہے آپ نے یہاں سے خریدا کہ نہیں خریدا، لیکن بعض اسٹور ایسے ہیں کہ وہ آپ آرام سے واپس کر لیتے، بلا جھجک واپس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہے وہ صفائی کا انتظام ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ نظر نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کوئی جو ہے وہ کھڑکی سے کسی نے جو ہے وہ کوئی کسی کے اوپر جو ہے کلی کر دی. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی کسی نے جو ہے وہ ایسے، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو کسی نے کوئی کوڑا پھینک دیا تو نماز کے کپڑے گندے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے یہ چیزیں. ہم کوئی مغرب کے معاشرے کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور جو اس کو پورا کرے گا اللہ اس کو ترقی دے گا. آج ہم اس کو پورا کرنا شروع کر دیں اللہ ہمیں ترقی دے دے گا. آج یہ لوگ پورا کر رہے ہیں ان کو ترقی مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال میسج یہی دوں گا کہ یہ مشکل نہیں ہے. انسان جو ہے وہ کوشش کرے. حضرت جو ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے اور اعلیٰ مقام دے، ہمارے بھائی جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ انہوں نے جو ہے کراچی میں، مجھے یاد ہے وہ اس مشن کو جاری ساری کیا، ان کے ساتھ کافی لوگ جڑے، مشہور لوگ بھی جڑے ہوئے، کراچی کو صاف کریں گے، کراچی کو صاف کریں گے. تو خود بیچارے پہن کر پوری جگہ وہ شروع ہو گئے اور صفائی شروع کر دی انہوں نے. سب آپ لوگوں کو بھی، خیر آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا اس چیز کا. تو اس میں کیا ہوا، انہوں نے ایک بات فرمائی، انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ بھائی ہم تو صفائی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو بھی خیال کرنا پڑے گا کہ کوڑا جو ہے ڈسٹ بن میں پھینکیں، سڑکوں پہ نہ پھینکیں، جبھی یہ جو ہے وہ کراچی صاف ہوگا. تو یہ تو ہر جگہ کا اصول ہے. آپ جتنی بھی صفائی کر لیں، صفائی تو جب تک نہیں ہوگی جب تک انسان خود اس پہ نہ آئے. ایک مثال صفائی کی دی ہے، اس کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو وہ پھر معاملات صحیح نہیں ہوں گے. باری بات غلام مصطفیٰ کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو جی اگر ایک آدمی صفائی کرتا رہے اور دوسرا کچرا پھینکتا رہے تو ساری زندگی بھی اگر یہ محنت جاری رہے تو صفائی کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گی. لیکن اگر ایک شخص صفائی کرے اور دوسرا اس کے ساتھ معاونت کرے، اس بات پہ عزم کرے کہ آئندہ کچرا جو ہے وہ میں جہاں جو اصول ہیں، یعنی جو اخلاقی اصول ہیں، معاشرتی اصول ہیں، اور جو ایک سلیم الفطرت ہونے کے ناطے انسان کی طبیعت کہتی ہے کہ کسی خاص جگہ پہ ڈالو، تو اس کے اعتبار سے اگر جب تک عمل نہیں ہوگا تو اس کی صفائی وجود میں نہیں آ سکتی. آخری سوال آپ سے کروں گا وقت کی قلت کے باعث کہ ویسے عمومی طور پہ اگر معاشرے کو دیکھا جائے اور ان کے سامنے تذکرہ آتا ہے کہ یورپ شفٹ ہو جاؤ، باہر ملک شفٹ ہو جاؤ، پاکستان سے باہر چلے جاؤ، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھائی کے لیے، رہائش کے لیے، جابس کے لیے جانا پسند کرتے ہیں. لیکن بہت ساری مرتبہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب جو وہاں رہتے ہیں یا وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، تو دو چیزوں کا تصور، دو چیزوں کا خیال، دو چیزوں کی بارے میں جب متعلق گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز کہ وہاں اولاد کی تربیت کس طرح حفاظت کے ساتھ کی جائے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب وہاں نکاح کا معاملہ آتا ہے اور نکاح کی ترتیب بنتی ہے تو اس موقع پہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا ملک پاکستان ہی زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاندانی نظام وہاں کتنا محفوظ ہے مسلمانوں کا. اس کا اگر آپ مختصر سے 3 سوالوں کا جواب دیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا اور سیر حاصل گفتگو بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ہاں. تو اصل میں دیکھیں جو ملک ترقی پذیر ہوتے ہیں، یعنی ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہنا چاہیے، ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور جن میں لوگوں کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے زیادہ برائٹ، تو وہ وہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک عام انسان کی طبیعت ہوتی ہے. اگر وہ اپنی کسی اور وجہ سے نہیں جا رہا ہو رہا، مثال کے طور پر اس کا امریکہ کا ویزا آ گیا اور وہ اب کوئی کسی اور وجہ سے پاکستان سے نہیں جا رہا، تو ایک اس کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن ایسے کم لوگ نظر آتے ہیں
کہ بھائی جو ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان کو اپنا ایک یہ نظر آ رہا ہوتا ہے یار یہاں کے کالج میں پڑھوں گا، وہاں کے جا کے کالج میں پڑھوں گا تو مجھے بھائی سیلری زیادہ اچھی ملے گی، میرا برائٹ فیوچر زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی فیملی کو زیادہ اچھا سپورٹ کر سکتا ہوں، وہاں جا کے میں زیادہ پیسے کما سکتا ہوں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ایکسپیرینس میں بھی یہی آیا ہے کہ بھائی ان کی جب وہ یہاں کے پڑھ لیتے ہیں تو ان کی ایک ڈگری کی ویلیو بن جاتی ہے، اور جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ زیادہ کمانے والے بن جاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ایک کام یہ بھی آپ میسج دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں بہت سے نوجوانوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کیا کریں، بس یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمت ہار دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ سے زیادہ اچھا ان کی زندگی ہے۔ میں فائنینشلی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو سوال آپ نے پوچھا اس کی طرف زیادہ فائنینشلی اعتبار سے بات جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں باہر جاتے ہیں اور جو ہے کس وجہ سے جاتے ہیں، کیا ان کا ایک صورت بنتی ہے، تو اس پہ میں زیادہ اس وقت بات کر رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ ماشاءاللہ وہاں پڑھتے ہیں وہیں کے کتنے لوگ ہیں جو وہیں کی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر آج ماشاءاللہ امریکہ میں جتنا لوگ کماتے ہیں پڑھ کر اس سے کہیں زیادہ کمانے والے بھی ایسے بھی ہمارے سامنے لوگ ہیں، وہ وہیں پڑھے، کہیں باہر یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، لیکن ماشاءاللہ وہاں سے بیٹھ کر باہر کے لوگوں میں باہر کی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، وہیں کی اچھی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم یہ ڈیپینڈ نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں یار اگر باہر نہیں گئے تو بس اب ہمارا فیوچر ہی ختم ہے۔ نہیں، محنت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور وہاں کے جو لوگ پڑھتے ہیں کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا فیوچر برائٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک باہر ایک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھنچ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ آنے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو آپ نے پوچھا کہ جو ہے وہ شادی کے وقت واپس لوٹتے ہیں، اچھا ابھی میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچھ سالوں پہلے تھا زیادہ کہ بھائی جس کو شادی کرنی ہے وہ جہاں بھی اپنے ملک سے ہیں، جو ملک سے بیک ہوم سے ہیں تو وہ وہیں کو دیکھتے تھے، لیکن اب یہ فضا یہاں چینج ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں وہاں سے پاکستان سے، کوئی اپنے اپنے جو سے بھی ملکوں سے آ رہے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہیں کوئی ان کو اچھا رشتہ مل جائے اور یہیں کہیں سیٹل، کیونکہ یہاں اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہاں سے بلانا پڑے گا، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، پھر جو آنے والا سیٹل ہو کہ نہ ہو، اکثر لڑکیاں سوچتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی یہیں سے ہم لوگ کو ایک سیٹل انسان دیکھ لیں، اور جو ہے لڑکے بھی کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا ٹائم لگ جائے گا تو یہیں سے کسی کو دیکھ لیں، کیونکہ ماشاء اللہ تقریباً فیملیز بہت موو ہوتی ہیں نا یہاں ایک اچھا خاصے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ جو ہے بن گئی ہے اور بڑھ گئی۔ ابھی آپ دیکھیں میرا کسی نے یہیں کے نیوز پیپر نے ابھی میرا ایک انٹرویو کیا، ابھی الحمدللہ وہ یہاں کے جو لوکل نیوز پیپر ہے اس میں وہ شائع بھی ہو گیا کہ یہیں کے لوگوں نے مجھ سے رمضان کے بارے میں سوال انٹرویو کیا کہ بھائی آپ جو ہیں رمضان کے بارے میں بتائیے۔ پہلے چیز نہیں تھی، کمیونٹی یہاں بڑھ رہی ہے، جب بھی آپ کے لوگ کسی بھی ملک میں بڑھیں گے جب نمبرز آپ کے بڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی نگاہوں میں آتے ہیں۔ تو ہمارے فیسٹیولز لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک علاقہ ایک اسٹیٹ ہے نیو یارک، میں نے سنا ہے جہاں تک مجھے تحقیق ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو لیکن جہاں تک مجھے ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ نیو یارک میں بہت سے ہائی اسکول ایسے ہیں جو جو انہوں نے جو ہے وہ ایک ہالیڈے بنا دیا ہے اسکول میں ہمارے عید کے دنوں کو، یعنی عید کے دن میں جہاں مسلمانوں کی چھٹی ہے تو پورا اسکول ہی بند رکھتے ہیں، یعنی ایک ہالیڈے ہو گیا، ہالیڈے میں سب کی چھٹی۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ یہاں اچھی خاصی بڑھ رہی ہے تو دوسروں کی نگاہوں میں آ رہے ہیں کہ بھائی اچھے اعتبار سے کہ یار انشاءاللہ کہ جو ہے ان کی کیا ویلیوز ہیں، ان کی کیا چیزیں ہم پوچھیں تو الحمدللہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ چیز چینج ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ لوگ یہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا ابھی بھی ایسے ہیں کہ لوگ وہاں دیکھتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ یہ زیادہ جو وہاں دیکھتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ یار ہم یہاں پیدا نہیں ہوئے امریکہ میں، یہاں کی لڑکی سے شادی کریں گے یا یہاں کے لڑکے سے شادی کریں گے، لڑکی یہ سوچتی تو ہمارا پتہ نہیں ذہن ملے گا نہ ملے، تو ہم بہتر ہے جس جگہ سے آئے ہیں وہیں کے لوگوں سے شادی کریں تاکہ ہمارا ذہن مل جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شادی میں جو ہے وہ میاں بیوی کا ذہن ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا اس کے متعلق؟ ایک سوال تو یہ تھا کہ جانے کے شوقین ہوتے پاکستانی لوگ یا باہر جانے کے شوقین ہوتے، دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت میں وہاں کا ماحول رکاوٹ نہیں بنتا؟ اچھا، اولاد کی تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو فیملی شروع سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں ان میں ہم بہت ہی اثر دیکھتے ہیں زبردست قسم کا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہیں بورن ہوئے، ریسڈ ہوئے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، وہ ماشاءاللہ جو ہے بہترین اخلاق والے ہیں، بہترین آپ سمجھیں کہ حافظ ہیں، ماشاءاللہ بہترین عالم ہیں، بہترین مفتی ہیں،
کوئی حدیث میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، کوئی کسی میں کر رہا، اور یہی کے پیدا اور اچھے اخلاق ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں بھی ہے کہ اصل میں جو میں سمجھتا ہوں نا کہ جو یعنی پیرنٹس کیسی تربیت کر رہے ہیں، وہ بے شک امریکہ میں کریں یا پاکستان میں کسی ملک میں بھی کریں، اگر ان کی تربیت میں ان کی محنت ہوئی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اولاد اچھی نکلے گی. یہ بھی ہوتا ہے کہ محنت پیرنٹس کرتے ہیں، اولاد اچھی نہیں نکلتی، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں پیرنٹس کی پھر ذمہ داری نہیں رہتی، وہ بڑے ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن چانسز یہ کم ہوتے ہیں. اگر ہم دینی اعتبار سے ان کی تربیت کریں بچوں کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہاں کے نوجوان بچے بچیاں ماشاء اللہ بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہیں وہ جو ہے اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اور چیزیں پوری کر رہے ہیں، اور جو اسلام کی چیزیں ہیں اور ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے بہت اچھے ہیں. لیکن جو پیرنٹس جو ہے اس میں کمی کر رہے ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر ان کے بچے ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہے، اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب سے بھی دور جا رہے ہیں، اس سے بھی نکل رہے ہیں. تو بہرحال تربیت بہت ضروری ہے پیرنٹس کی اس میں. جزاک اللہ حضرت، آپ نے وقت دیا. اب چلتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کی طرف، اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں. جی تو ناظرین محترم، ہمارا دوسرا سیگمنٹ آپ کے مسائل اور ان کا حل. ہمارے مہمان خصوصی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عفنان صاحب، فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی، رفیق دارالفتہ جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی و جامعہ بنوری العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. سب سے پہلا سوال ہے، اگر افطاری سے 15 منٹ پہلے ماہواری آ گئی تو روزے کا کیا ہوگا؟ اگر ماہواری روزے میں آ جاتی تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، چاہے 15 منٹ پہلے ہو چاہے 1 منٹ پہلے. جہاں جو ہے ماہواری حیض و نفاس آ جائے تو پھر وہاں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کی قضا ضروری ہے. سر ایک سوال ہے، روزے میں کھانا پکاتے وقت نمک اور ذائقہ چکھنا مطلقاً جائز ہے شرائط کے ساتھ؟ لیکن چکھنے کا تعلق ہے زبان سے. اگر ضرورت ہے، فقہاء نے مثال دی ہے کہ شوہر کی سختی وغیرہ، کہ شوہر کی طرف سے سختی کا خطرہ ہے تو چکھ سکتی ہے، اور اگر ویسے ہے بلا وجہ چکھنا ہی اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے. سر ابھی مسئلہ آپ کے پاس کروں گا کہ عبداللہ منیب کو 1.5 سال پہلے مسجد کی تعمیر کے لیے 20,000 روپے دیے، پیسے منیب سے خرچ ہو گئے، ابھی منیب وہ پیسے ادا کرنا چاہتا ہے. اس بات کی وضاحت فرمائے کہ پچھلے سال کی بنسبت ویلیو بہت کم ہوئی پیسے، تو کس ویلیو کے اعتبار سے اس کی جب 20,000 دیے تھے تو واپسی 20,000 ہی کرنے ہوں گے. البتہ عبداللہ کو اگر عبداللہ سے خرچ ہو گئے نا، منیب سے خرچ ہو گئے، تو مسجد کے پیسے تھے امانت کے طور پہ رکھنے چاہیے، تو بلا وجہ اپنے استعمال میں لینا صحیح نہیں. جہاں تک واپسی کی بات ہے تو جو مقدار تھی 20,000 روپے وہی دینے، چاہے اس کی ویلیو بڑھے یا کم، چاہے وہ 1.5 سال بعد مسجد کی مد میں لگائے تب بھی 20,000 ہی جی لگائے. 20,000. سر اس سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم سوال کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یہ تم فلاں جگہ ادا کر دینا، اور وہ زکوٰۃ کے پیسے اس سے خرچ ہوگا، اب وہ بعد میں اپنے جمع شدہ پیسوں میں سے 10,000 روپے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو کیا ادا ہو جائے؟ بعض جگہ یہ سنا کہ جو پیسے دیے ہیں وہی ادا کرنے پڑیں گے، کیا یہ ضروری ہے؟ اگر کسی نے آپ کو وکیل بنایا ہے نا، کوشش تو یہی کرے کہ جو پیسے اس نے دیے وہی آگے دے دیں، اور اگر وہ پیسے رکھے ہوئے ہوں اپنے پاس سے اور دے دیں تو بھی صحیح، لیکن وہ پچھلے اس کے پیسے رکھے ہوئے ہوں آپ کے پاس، پھر آپ نے اپنے پاس سے دے دیے تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے پیسے خرچ ہو گئے پھر بعد میں آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کو دیں اور یا اس سے اجازت لیں پھر دیں. لیکن ایک بات قول ایسا ہے کہ اس میں گنجائش دی گئی کہ ادا ہو جائے گی، بہرحال اصل قول یہ کہ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو دیں، اس سے اجازت لیں پھر آگے دیں. اور لیکن ایک قول یہ کہ ہو جائے گی. فقہاء نے یعنی ہماری اردو کتابوں میں فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فساد کا خدشہ ہے دوبارہ اس کو بتائیں گے ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، بعض نے گنجائش دی اس کی. سر اللہ سے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ جیسا قرآن مجید میں لکھی ہے، جو پہلے ہے جو بعد میں ہے اسی ترتیب میں پڑھنا ضروری ہے، یا بعد والی سورت پہلے پڑھ لی پہلے والی سورت بعد میں پڑھ لی،
اس سے نماز اصل تو یہی ہے کہ ترتیب سے نمازوں کے اندر قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر بھولے سے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اگر بھولے سے پہلے سورہ ناس پڑھ لے پھر سورہ فلق پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مکروہ بھی نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے خلاف ترتیب پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اس وقت عمومی طور پہ چھوٹے جہاں گھر ہوتے ہیں، کنجسٹڈ علاقے ہوتے ہیں، یہاں فلیٹ سسٹم ہے، وہاں کے متعلق یہ سوال ہے کہ ایک منزل پر مرد تراویح پڑھ رہے ہیں، تو کیا اوپر یا نیچے کی منزل پہ عورتیں ان کی ابتدا میں تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ یہ بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک منزل پر مرد ہوں دوسری منزل پر عورتیں ہوں۔ عموماً ہم یہ بتاتے ہیں کیونکہ جگہ الگ الگ ہے، جی، لہٰذا عورتوں کی ابتدا نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، اور تراویح ادا نہیں ہوگی، اپنی اپنی پڑھیں عورتیں۔ ہاں اگر ایک ہی جگہ پر ہیں تو پھر ہو جائے گی، لیکن یہ الگ الگ جگہ ہیں تو پھر نہیں ہوگی۔ مل ہے کہ بہت چھوٹا گھر ہو پھر ممکن ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں، اس لیے عورتیں اپنی الگ پڑھیں۔ اس مسئلے کے اندر اس کی بھی رہنمائی فرمائیں کہ عورتوں کی جماعت کے لیے عورتوں کو بلانا، اگر دیکھیں ویسے تو عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو ہے جماعت کے بجائے انفرادی نماز پڑھیں، جی، بالخصوص تراویح کے اندر بھی یہی حکم ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اگر عورتیں بھی تراویح کا اہتمام نہ کریں تو وہ بھی بھول جائیں گی، اور بھول جانا ایک گناہ کا کام ہے، سخت گناہ کا کام ہے۔ اس لیے اگر بغیر تداعی کے گھر کی عورتیں جمع ہو جائیں یا 2-3 عورتیں مل کر تراویح کی امامت کرا لیں، جماعت کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے، اور ان کا جو امام ہے وہ انہی کے درمیان کھڑا ہوگا، الگ آگے کھڑا نہیں ہوگا مردوں کے امام کی طرح۔ اگلا سوال ہے سامع قرآن، جو تراویح کے اندر سامع قرآن ہوتا ہے، اس کو تکمیل پر ہدیہ دینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جو ہدیہ دیا جاتا ہے اگر کوئی پہلے سے طے نہیں ہے، یعنی سننے کا عوض نہیں ہے، ویسے ہی اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی نے کچھ دے دیا ہے تو لینا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے طے ہے اور سننے کی اجرت ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے رمضان مبارک میں کسی شخص ایک دن کی تراویح رہ جائے، اس تراویح میں قرآن کا ختم بھی ہو، تو اگلے دن صرف قرآن کا وہ حصہ تلاوت کرے گا یا اس کے ساتھ گزشتہ کل کی تراویح بھی پڑھے گا؟ لیکن جو تراویح رہ گئی ہے اس کی تو قضا نہیں ہے، البتہ جو حصہ رہ گیا ہے کیونکہ قرآن مکمل ہونے سے نامکمل ہے، قرآن مکمل نہیں ہوا، اتنا حصہ بچ گیا قرآن کے مکمل ہونے سے، کسی حافظ کو جو ہے وہ تیار کر کے اس کے ساتھ اسے کہا جائے کہ اتنا حصہ مجھے تراویح میں پڑھا دیا جائے تاکہ میرا قرآن پاک مکمل ہو جائے، اس طرح سے اس کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، اور تراویح کی قضا نہیں ہے، اگلے دن کی جو تراویح ہے اسی میں ہی پڑھ لیں۔ سر اگلا سوال روزہ کے متعلق ہے، ایک حاملہ عورت کے متعلق کا سوال ہے کہ صبح سحری کی، اس کے بعد دل میں یہ سوچا کہ میں آدھے وقت کے اندر اگر ہمت ہوئی تو روزہ رکھ لوں، آرام کے لیے لیٹ گئی، اب نیند غنودگی کی حالت میں یہ سوچا کہ میں روزہ نہیں رکھتی، حالت خراب ہے، پھر جب دوبارہ آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھ کے یہ سوچا کہ میرے تو اچھا خاصا ٹائم ہو گیا، میں روزہ رکھ لیتی ہوں، اب اس صورت میں اس کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ افطاری تک کچھ نہیں کھایا، سارا دن ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں اصل یہ ہے کہ نصف النہار شرعی یعنی طلوع فجر جب وقت داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کے غروب تک کے درمیان کا جو وقت ہے، مثال کے طور پہ آج کل 4:50 پر سحری ختم ہو رہی ہے کراچی میں، اور روزہ کھل رہا ہے تقریباً 6:50 تو تقریباً سمجھیں 13 گھنٹے کا روزہ ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، تو اس کے اندر یہ کہ 7 گھنٹے سے پہلے اگر نیت کر لیتی ہے تو نیت درست ہو جائے گی، لیکن اگر 7 گھنٹے سے پہلے نیت نہیں کی تو پھر اب نیت نہیں کر سکتی، اب اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگلا سوال ہے کہ ایک بندہ اگر سعودی عرب میں مقیم ہے یا ملک کے کسی اور دنیا کے کسی اور شہر میں مقیم ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن 29ویں روزے وہ پاکستان آ جائیں گے، تو کیا وہ پاکستان کے حساب سے روزے پورے کرے گا، چاہے 31 روزے ہو جائیں؟ پاکستان میں اگر آتا ہے اور یہاں رمضان موجود ہے تو یہاں روزہ رکھے گا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو مہینہ باہر رمضان کا روزہ رکھے تو یہاں پورے کرے گا، اگرچہ اس کے وہاں 30 روزے ہو چکے ہیں۔ سب اگلا مسئلہ فطرے میں متعلق ہے، ایک شخص رمضان مبارک میں عمرے پہ جا رہا ہے، اگر عمرے پہ جانے سے پہلے پاکستان میں وہ اپنا فطرہ نکال دے تو اس کی کیا صورت ہوگی،
اور اگر وہ جانے سے پہلے نہ نکالے بلکہ عید الفطر کا دن وہاں نکالے تو اس وقت وہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 2 کلو کے حساب سے نکالے گا یا سعودی 2 کلو کے حساب سے رقم نکالے گا؟ اصل تو یہ کہ گندم یہاں دی جائے وہاں دی جائے برابر ہے. لیکن اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو یہاں ہے تو یہاں کے اعتبار سے دے دے, وہاں ہے تو وہاں کے اعتبار سے دے دے, یہی صحیح ہے. اس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے. اگر وہ یہاں سے جانے سے پہلے یہاں نکال دے گا تو یہاں صحیح ہے. اگلا سوال ہے, تراویح پڑھانے والے کے اگر عشاء کی جماعت نکل جائے, عشاء کی نماز انفرادی طور پر پڑھ کر تراویح پڑھانا درست ہے؟ تراویح بالکل پڑھا سکتا ہے, اور اس کے لیے امام کو کم از کم یہ چاہیے کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے, کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ اگر فرض نماز باجماعت نہ پڑھی ہو تو تراویح کا امام نہیں بن سکتا, لیکن راجح یہی ہے کہ وہ تراویح پڑھا سکتا ہے, اور تراویح پڑھائے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اگلا سوال ہے کہ گھر کے کاموں کی بوجھ کی وجہ سے, لوڈ کی وجہ سے, صرف تھکاوٹ کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا تراویح چھوڑنا یہ شرعاً قابل وزن ہے؟ یہ کوئی ہے, روزہ تو فرض ہے, اس لیے گھر کے کام کاج کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یا نہ رکھنا یا توڑ دینا یہ تو سب صحیح نہیں ہے, بلکہ اتنا ہی لوڈ لیا جائے جتنا روزے کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور روزے کے ساتھ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. ایسے موقع پر جو لوڈ زیادہ ڈالنے والے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جہاں تک تراویح کی بات ہے تو کوشش کی جائے تراویح کو بھی اپنے وقت پہ ادا کیا جائے, کیونکہ اس میں سستی ہو جاتی ہے اگر تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو, اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے روزے اور تراویح جو رمضان کا ایک سمجھ لیں کہ خاص عبادات میں سے, اس کا حتی الامکان کوشش کر کے اہتمام کیا جائے, اور بالخصوص روزے کا وہ تو فرض ہے, اور ماحول میں جو روزہ جو چیز کر لی جاتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. اگر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا جس میں آتا ہے سارے سال بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے چھوٹی موٹی تھکاوٹ اور اس کی وجہ سے گھر کے کام کاج کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یا توڑ دینا یہ صحیح نہیں, یہ درست طریقہ نہیں. سر اسی سے متعلق ایک سوال میں آپ سے عرض کروں گا کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے مرد اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کے متعلق نہ دنیاوی خیال کرتے ہیں اور نہ شرعی مسائل کے اندر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ روزے رکھ رہی ہیں نہیں رکھ رہی, اور تراویح پڑھ رہی ہیں یا نہیں رکھ رہی, اور ان کے گھر میں کیا ہوتی ہیں. اس کی طرف یہ شرعاً مرد ذمہ دار ہے ان عبادات کی اس کی فکر میں دیکھیں مرد کی جس طرح گھر کی دیگر چیزوں کی ذمہ داری ہے, نان نفقے وغیرہ فراہم کرنے کی, اخراجات فراہم کرنے کی, دیگر ضروریات فراہم کرنے کی, اس طرح مرد کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کا دینی خیال رکھے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اس میں حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. یعنی دینی ذمہ داری بھی ہے مرد کی کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں کی دینی حیثیت بھی دیکھیے کہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں, کیونکہ معاشرہ جو چلتا ہے, گھر جو چلتا ہے وہ سب سے مل کر چلتا ہے. اس لیے جس طرح ہم دنیاوی ضروریات کو دیکھ رہے ہیں ان کی دینی چیزوں کو بھی نگرانی بھی ہم پہ ضروری ہے. سر آخری سوال ہے کہ حاملہ عورت نے سحری کی, سحری کے بعد الٹی ہو گئی اور اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ رات سائلہ پوچھتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ رہا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور میں نے اپنا نارمل کھانا پینا کر لیا. اب آیا حالانکہ میں روزے کی نیت کر چکی تھی, اب یہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس پہ قضا ہے یا کفارہ ہے؟ دونوں صورت. لیکن روزہ تو ٹوٹ گیا اور قضا بھی ہے. جہاں تک کفارے کی بات ہے تو اس کے اندر ہم کیفیت پوری دیکھتے ہیں. اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا تھا, اس نے اس کو غلط بتایا تھا یا کوئی اور ایسی وجہ تھی تو پھر تو کفارہ نہیں. لیکن اگر صرف ایسے ہی تھا بس, پھر ایسی صورت میں کفارہ آنا چاہیے. یہاں پر کفارہ آئے گا. اس لیے پوری بات بتا کرنا واضح کہ کیا وجہ ہوئی, غلط فہمی تھی یا کیا تھی, تو پوری بات لکھ کر اپنی کیفیت پوچھیں. حاملہ عورت کو بھی کفارہ ہے؟ ہاں, اگر حاملہ تھی اس کی وجہ سے, حمل کی وجہ سے اگر اس نے توڑا ہے تو پھر اس پہ کفارہ نہیں ہے. یہ پوری کیفیت لکھ کے نا کہ کیا کیا وجوہات تھی یا کیا تھی, کسی معتبر مفتی سے مستند دارالفتہ سے رابطہ کرے اور اپنی اس کیفیت کے مطابق جواب دے. یہ آسان نہیں ہوتا بعض اوقات فیصلہ کرنا, کیونکہ کفارہ وہاں آتا ہے جب جنایت کاملہ ہو. اگر کوئی معنی موجود ہے, حمل موجود ہے, طبیعت کی خرابی ہے یا دیگر کسی نے غلط مسئلہ بتا دیا, غلط گائیڈ کر دیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو کفارہ نہیں ہے. لیکن کوئی وجہ نہیں تھی, بس دل میں نہیں آیا تو توڑ دیا, صحیح نہیں ہے, پھر تو کفارہ ہے. تو اگلا سوال ہے مطالعہ, قرآن کریم کا مطالعہ, مطلب قرآن کریم پڑھنا, اور خصوصاً جو اسکولوں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں پورا قرآن مختلف جلدوں میں تقسیم کیا گیا. اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا بغیر ترجمے کے ساتھ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا
شرائن کیسے ہیں نصاب کی طرف؟ ٹھیک ہے، اس میں مختلف سوال آپ نے کر لیے. بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اور قرآن پاک کی تفسیر جہاں تک ہے، اگر تفسیر اور قرآن پاک کا متن برابر ہے یا متن زیادہ ہے تفسیر کم ہے تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. تفسیری مواد زیادہ ہے تو پھر ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن آیت جہاں لکھی ہو اس حصے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیگر حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. باقی رہا کہ ترجمہ دے دینا، ترجمہ پڑھ لیں، تو ترجمہ اگر مستند ہے اور کسی ماہر عالم کی زیر نگرانی پڑھ رہے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے. ترجمہ ہو کے پتہ نہیں کہ مستند ہے کہ نہیں ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ اپنی عقلی بنیادوں پر اس کو حل کر رہے ہیں تو اس میں گمراہی ہے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، جتنے بننے کے راستے ہیں بگڑنے کے راستے بھی. لہٰذا اگر کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھے گا تو بگڑے گا. اچھا، اسی طرح اسکول کی نصاب کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو قرآن کریم کے مخصوص حصے ہوتے ہیں تو اس پہ بغیر وضو کے ہاتھ دیکھیں قرآن ان آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ جو اسلامیات کی اس میں جو ہے دیگر چیزیں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اور اس کے بھی چاہیے کوئی ایسی مستند معلمہ ہو یا قاری صاحب ٹیچر ایسی کوئی ہو جو اس کو پڑھائے، سمجھا کے پڑھائے صحیح طریقے سے. تو اگلا سوال ہے، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں؟ دو قسم کی رشتہ داریاں ایسی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے اندر میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طریقے سے ولادت کا جن سے تعلق ہے، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو. اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بس ایک شرط ہے کہ وہ مستحق ہو، ایلیجبل ہو. سر آخری سوال ہے، بالغ لڑکی نے روزہ رکھا لیکن بغیر سحری کے، تو گھر کے کسی بڑے نے بلا وجہ یہ کہہ کر افطار کرا دیا کہ نہیں اس طرح روزہ نہیں ہوتا، تم بیمار ہو جاؤ گی، روزہ توڑ دو، اور یہ پانی پلا دی. اب اس صورت میں کون گناہ گار ہوگا؟ لیکن بڑے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی بچے نے حوصلہ کرتے ہوئے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا حوصلہ مزید بڑھایا جائے، یہ نہیں کہ اس کا حوصلہ پس کیا جائے. اور اگر وہ روزے کو مکمل کر سکتی تھی پھر بڑوں کا اس طرح یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا حوصلہ جو ہے بڑھایا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی، تو یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. سر اس پہ کفارہ لازم ہے؟ قضا صورت حال پوری دیکھنی پڑے گی، کیا وجہ بنی. قضا قضا تو لازم ہے یہ کہ بالغ ہے، کفارے کے لیے پوری صورت حال لکھ کے دے. کے بعد کوئی عذر تو لائق نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. نیت کب کی تھی اس نے، صبح کی تھی، طلوع فجر کے بعد کی تھی، پہلے کی تھی، ساری باتیں اس کے اندر دیکھنی پڑتی ہیں. قضا اگر نہیں، کفارہ نہیں کر سکتا، کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں جو فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ایک روزے کا نہیں، کفارہ ادا نہیں کرنا. دیکھیں فدیہ تو جب آتا ہے کہ جب انسان روزہ ادا بھی نہیں کر سکتا اور بعد میں قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر فدیہ دیتا ہے. فدیہ 2.25 کلو گندم میں 250. مجھے 60 مسکینوں کو کھانا وہ کفارہ ہے. وہ تو جب ہے کہ جب انسان 60 روزے نہ رکھ سکتا. اصل تو یہ ہے کہ 60 روزے رکھے اور مسلسل رکھے. اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر کفارے کے پیسے، یعنی 60 مسکینوں کو پیسے کھانا کھلائے گا. 250 روپے پر مسکین پر ڈے کے اعتبار سے 60 دن تک کھلا، ایک مسکین کو 60 دن تک کھلا دے یا 60 مسکین کو ایک دن میں دے دیں. جزاک اللہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے فقہی سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ ہاں ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کل انشاءاللہ دوپہر 4:30 بجے ملاقات ہوگی. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں.